टाइगर की जो स्नोरिंग है उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं जिससे पता चल सके कि क्या पोजीशन है इसकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 3 तरह के टेस्ट हैं। एक है कि अगर ज़्यादा है, झटके लगते हैं, दरम्यान में उठना पड़ता है, 2-3 तकिए लेने पड़ते हैं, तो इसका मतलब उसकी स्टडी तो बड़ी डिटेल से होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर सेटअप बने हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट भी फ्रीली अवेलेबल है। इसको लेवल 1 भी बोलते हैं। ये पोलीसोमनोग्राम है कि बंदा सुला दिया जाता है कि बड़े साइलेंट क्वाइट से कमरे में आइडियल कंडीशन क्रिएट करके उसकी ईसीजी, ब्रेन की एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी, चेस्ट कैसे मूव करती है। और इसमें ये देखा गया कि मेन ऑब्स्ट्रक्शन नाक में, गले में या गर्दन के लेवल पे है। इनकी गर्दन थोड़ी थिक है, छोटी है, हैवी वेट है, उनको ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा। और इन टेस्टों से एक सिंपल सा टेस्ट भी है जो घर के लेवल पे हो जाता है। आप जस्ट फ़ोन करें, आजकल तो ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, और ये टेस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल है कि लोग आएंगे, आपके एक गैजेट लगा के चले जाएंगे, उसमें आपकी पूरी रिदम रात की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर वो 6-8 घंटे की जो भी आउटपुट है, रिकॉर्डिंग है, उसको मशीन रीड आउट कर देगी कि किस लेवल पे कितनी मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये सिंपल अद्वियात से होगा, सर्जरी से होगा, या किसी वजह से ये नहीं हो सकता, या उसका प्राइमरीली एज ज़्यादा है, तो ये मशीनें अवेलेबल हैं। ये 100% सर, कोई ऐसी मोबाइल ऐप्स भी मौजूद हैं जिस पे मतलब मॉनिटरिंग के लिए वो अपने आप को चेक कर सकें कि किस तरीके से वो स्नोरिंग ले रहे हैं, क्या पोजीशन थी, ऑक्सीजन लेवल क्या था, रात को घबराहट कितनी थी, कितनी बार उठे हैं? देखें, जो सोता है वो एंजॉय करता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, वो तो मज़े में है। और जब भी किसी से पूछें आप खराटे लेते हैं, कहते हैं हाँ थोड़ी सी लेते हैं। जी, मानते कोई नहीं है, जबकि ऐसा लगता है जब सो के सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जनरेटर बंद हो गया। और थोड़ी बिल्कुल जनरेटर ही है वो घर में, और डीजल वाला जनरेटर है। वो घर वाली तो सादा सी होती। ये देखें 2 to 3 टाइम ये मेल में ज़्यादा है जी, और मीनोपास के बाद फीमेल में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। लेकिन देखा गया कि फ़ीमेल आम तौर पे टॉलरेंट होती हैं, बीइंग ए फीमेल, बीइंग जेंटल, बीइंग ए मदर। हाँ, वो अपने हस्बैंड को करने का एंड होता है, वो कहती नहीं लेते हैं जी, अब थोड़े से कहते हैं वैसे ही देर से आता है और देर से आएगा। हाँ। जैसे चलता चलने दो। अच्छा, हम यहाँ मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, इलाज करा लीजिए। ये नहीं कह रहे कि हम कोई आई नो ये भी एक बीमारी होती है स्नोरिंग भी, मैं तो उसको बीमारी की शक्ल दूंगी, है ना? ये एक सोशल स्टिग्मा है जी। पूरी दुनिया में। एक बंदा जो सोता है, हमने कितनी दफ़ा देखा हॉस्टलों में भी वो कहते हैं कि इसको साथ वाले कमरे में छोड़ाओ जी, या बेहतर है मस्जिद में ही छोड़ाओ। हाँ। तो बेहतर ये है कि इसका ऑलमोस्ट इलाज मुमकिन है। अच्छा। और इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो चीज़ में 100% काबिल इलाज है तो उसका इलाज उसको हासिल करना अवेयर। देखें, इल्म रोशनी है। ऐसे ही है। आपके घर वाले खुशी हो जाएं, आप स्माइल करें तो हम भी खुश होंगे। ऐसे सर, समीना का फ़ोन है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी समीना जी। वालेकुम जी, का अल्लाह का शुक्र है जी। समीना जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पेट में हर चीज कर रही। अच्छा जी, तो अब मैंने बताइए। इतनी बार कान मिलाई है, इतनी बार मैंने ना आपसे कोई बात भी करने, लेकिन अब तो ये है ना, जो खराटों का है ना प्रोग्राम, जी, खराटों के बारे में है। खराटों के बारे में बात करें जी। तो ना मुझे ना इतने खराटे आते हैं ना, इतने ज्यादा आते हैं। जब सुबह मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे तो नहीं आते, बोर में ऐसे कहती है। और सारे ना मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि आप ना जब सोती हैं आपको तो पता भी नहीं होता है, ऐसे आप बराती मार रहे होते हैं। मुझे शुगर भी है। और यार ये तो बहुत अच्छी है, समीना मान भी रही है और परेशान है और अपने इलाज के लिए पूछ रही है। अगर नींद आए तो खराटे शुरू हो जाते हैं। मिस मीना, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इसको हाईलाइट किया। आप इन मजाक को ना पॉजिटिवली लें। देखें, वो आपको छेड़ इसलिए रहे हैं कि हिम्मत करो, वी कैन डू समथिंग। लड़कियों से वैसे तो एज नहीं पूछनी चाहिए। आपकी एज कितनी होगी रफली? नहीं, मेरी उम्र तो है 32 साल है मेरी उम्र। आपके खराटे 99 100% काबिल इलाज हैं। आप अपने घर में ही ना जॉगर पहन के एक तो माइकल जैक्सन की तरह कोई एक्टिविटी शुरू करें कि जब भी मिले ना 10 मिनट अपने घर वालों के साथ मिल के कोई गेम, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी। जो आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसका तो स्वाब होगा। तो जो लड़कियां कहती हैं मैं घर में खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ, पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं सबसे अच्छा खाना, बाबा वो वहाँ तक ठीक है, खाना खाना ही लाइफ नहीं है मिस मीना।
ہم نے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. اپنے کھانے میں نا تھوڑا سا آئل اور روٹی رائس کا کوانٹٹی ہم کم کرتے ہیں. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک برکی ایکسٹرا کھائیں گے بریڈ کا یا ایک چمچ چاول ڈیلی ایکسٹرا کھائیں گے ہر کھانے کے ساتھ تو 1 سال میں 2 kg فیٹ اکٹھا ہو جائے گا باڈی میں ایکسٹرا. اوئے ہوئے. اس کا مطلب ہم ڈیلی 2 4 چمچ بھی کم کرنے شروع کر دیں. ہمارا سب سے بڑا مسمینہ مسئلہ یہ بھی ہماری پلیٹ کا سائز پاکستان میں بہت بڑا ہے. پلیز کچھ تو دہلی والوں سے سیکھ لو, ہماری پلیٹ چھوٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں پلیٹ کا سائز بہت بڑا ہے, چاول اتنے بڑے ڈال کے پلیز اس کو چھوٹا کریں, کافی چھوٹا کریں. ٹرے سائز کی پلیٹ ہے جس میں چاول خاص طور پہ جو بیٹھ کے ہماری طرف صرف باتیں کرتے ہیں, جو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کا کام نہیں ہے, آفس بیرر لوگ, وہ اپنا کھانا پینا کم سے کم لیں, سمپل ڈائٹ لیں, پھل لیں. ایک ایپل کھانا کہیں بہتر ہے اس کا جوس پینے سے. وہ رفیج, وہ نیکٹر, وہ پلپ آپ کی لائف کو دوام بخشتا ہے, صفائی کرتا ہے. ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن پلیز جب بھی ٹائم ملے جناح ہسپتال میں یا کسی اچھے ہسپتال میں آ کے چیک کروائیں. یہ 100% قابل علاج ہے. آپ اس عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ ٹیک مائی ورڈز کہ 6 ماہ کے بعد آپ 16 سال کی نظر آئیں گی, آپ 30 سال کی نہیں ہوں گی. جب آپ ویٹ کم کرتے ہیں آپ کے فیس پہ سمائل آتی ہے تو پیپل لائک ٹو سی یو. یہی جو آپ کو گھر میں آج کل آپ کو چھیڑ رہے ہیں, یہ دے ول لائک میگنیٹفائی یو, یہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے. دے ول بی مور کلوز ٹو یو اینڈ دے ول اپریشیٹ. تو لیٹ اس ٹرائی سم تھنگ. لائف ایکشنز میں ہے, صرف باتیں کرنے میں نہیں ہے. واہ کیا بات ہے سمینا جی. لیٹس ٹرائی دس. Let's try this way. Yeah, Come on. we can do it. Come on, we can do it. We Yes, can do it. We can. اب آپ بتائیں گے یہ مشین والا جو سسٹم ہے یہ کیا ہے, یہ کیا چیز دکھا رہے ہیں آج؟ جب بھی ڈاکٹر کہے, ایکسپرٹ کہے یہ لاہور میں فریلی اویلیبل ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, پبلک میں بھی ہے, گھر لیول پہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. ایک سمپل آکسی میٹری ہے, ایک گھر کے لیول پہ جاتا ہے, ایک پولیسومروگرام لیول 1 کا ہے, ضرور کروائیں. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سیریسنیس میگنیچیوڈ پرابلم ہے کتنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہے تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہم جو سمپل باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ویٹ کم کرنے سے, ایکسرسائز کو یاد رکھا جائے مصباح کہ ہمیں شیپ اپ کرتی ہے, فیس پہ اسمائل کرتی ہے, باڈی میں اینڈورفین, سیروٹونین, اس کا فلڈ آ جاتا ہے. اب یہ دیکھا گیا کہ جن کو سنورنگ لمبی دیر ہوتی ہے ان کے فرنٹل لوب اور برین کے کچھ حصے ہیں جو ویک ہو جاتے ہیں, ایٹروفی ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور لمبی دیر خراٹے آپ کے برین کو, ہارٹ کو برے طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں. اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی, پروگریسونیس کافی طور پر ڈمنش ہوتی ہے. اچھا. اب تو پروون ہے کہ الزائمرز وغیرہ, ڈیمنشیا جو ایج کے ساتھ آتا ہے, یہ کافی ارلی ان لوگوں میں آتا ہے. گلاکوما جیسی چیزیں اس کے ساتھ کلیم یا بلیم کی جاتی ہیں, اور یہ آلموسٹ قابل علاج ہے. ہر بندے کی لائف کو بہت فورٹیفائی, اسمائلنگ, ہیپی کیا جا سکتا ہے سمپل سی سرجری سے, میڈیسن سے, یا موسٹ آفن ایکسرسائز یا ویٹ کنٹرول سے. اگر نہیں ہو رہا تو 2 طرح کی مشینز ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے. سی پیپ مشینز ہیں. سی پیپ مشین. سی پیپ اس میں کنٹینیوس ایئر وے پریشر, کیونکہ موسٹلی جو obstruction ہے وہ نیک, روٹ آف نیک سے اوپر ہے جی, اور یہ ساری ہی قابل علاج ہیں. اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا تو کم از کم یہ چیزیں ہر امریکن 10 میں سے 1 امریکن یورپین یہ یوز کر رہا ہے. جو ایڈلٹ ایج میں ہیں, جو اوبیز ہیں, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورٹیبل ہے, بندہ کہیں آنا جانا چاہ رہا ہے تو اپنے چھوٹے سے بریف کیس میں رکھ کے بھی لے جا سکتا ہے. اس سے کم از کم آپ کی آکسیجن آلموسٹ شور ہے کہ 99% مینٹین رہے گی تھرو آؤٹ یور نائٹ. سر یہ کیا ہے, یہ چھوٹی مشین کیا ہے, پہلے یہ دکھا دیں. دونوں ایک ہی کام کرتی ہیں. اچھا. یہ ہے گھر کے لیول پہ ذرا بڑی ہے, یہ چھوٹی ہے. یہ سی پیپ مشینز ہیں, یہ جن لوگوں کو خراٹے آتے ہیں نا, obstruction ہوتی ہے, اس کو مینٹین رکھتے ہیں ایئر وے پریشر کو. تو یہ پہن کے سونا ہوتا ہے. ہاں, یہ تھوڑا سا اس کی کمبرسم ایشو اس کا ایک ہی ہے. یہ فیس ماسک ہے, یہاں پہ وہ لگائیں گے تو یہ سارا سر پہ آئے گا. اچھا. تو یہ کچھ دیر کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا, ایکلیمیٹائز کرنا, کیونکہ اس کو مزہ, جیسے پہلی دفعہ پینک لگائیں
تو یو فیل ویری اپسیٹ. اور ایک اسمارٹ بندہ تو بہت ہی اپسیٹ فیل کرتا ہے. گھر والے کہتے ہیں نہیں پروفیسر لگ رہے ہو, لگا لیا کرو. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تو فائدہ بہت ہے, تو الٹیمیٹلی ہی اسٹارٹس انجوائنگ. جب بندہ ایک دن لگائے گا پتہ لگے گا کہ وہ تو صبح بہت ہیپی اٹھا ہے, باڈی کی آکسیجن پوری ہو تو نہ نائٹ میئر آئیں گے, نہ رات کو بیڈ ویٹنگ ہوگی, نہ کوئی وہ مطلب اونچی اونچی بولے گا, یہ جو دانت پیسنا ہے برکسزم یہ وغیرہ نہیں ہوں گے. ہاں اچھا سر, کچھ لوگوں کو جو سنورنگ آتے ہیں ان کا پیٹ بھی ساتھ ساتھ پھولتا ہے, ساتھ ساتھ اندر جاتا ہے, ساتھ ساتھ پھولتا ہے, ساتھ ساتھ اندر جاتا ہے. ایگزیکٹلی پوری باڈی ایک عجیب ویسے کامیڈی سچویشن ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ ہی سسٹم کچھ ہوتا ہے. یہ آپ نے بالکل سیریس بات کی ہے کہ یہ جو پوری باڈی موو کرتی ہے ان کو ٹائپ 3 سویئر پرابلم. اچھا وہ زیادہ سیویئر, وہ زیادہ سیریس. ان لوگوں کے ہیں جو وقت سے پہلے ہارٹ انلارج کر جائیں گے, ہائے ہائے, بلڈ پریشر ان کو زیادہ ہوگا, ہارٹ وقت سے بہت پہلے ڈائلیٹ کر جائے گا, اس کو کارڈیومیگالی یا کارپلمونیل کہا گیا. بلڈ تھک ہونا شروع ہو جائے گا, بلڈ کے جمنے کا عمل, کلاٹ بننے کا برین میں مختلف جگہ پہ بڑھ جائے گا. اور یہ ساری چیزیں روکی جا سکتی ہیں ان سمپل سے ڈیوائسز کے ساتھ. یہ بھی مجھے چھوٹا والا بھی دکھا دیں, یہ کیا تھا تاکہ یہ پورٹیبل ہے, کام بالکل وہی کرتی ہے. یہی چیز یہاں پہ لگے گی, ادھر سے الیکٹرک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. یہ والا پائپ یہاں سے نکل کے یہ ایگزیکٹلی یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ فٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آکسیجن کا سلنڈر بھی لگنا ہے؟ نو نو, پھر یہ نارمل جو ایئر اس وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں ہم دونوں, اسی ایئر میں 21% آکسیجن ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے دوبارہ پوری ہو گئی ہے, یہ اسموک کم ہوئی ہے. تو بس بہتر کرے تو اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا آج لاہور بھی چمک رہا ہے, تو لوگ بھی چمک رہے ہیں اور سمائلنگ بھی زیادہ لگ رہے ہیں. اسموک تو ہے ابھی بھی, حالات تو ویسی ہیں. میں تو بالکل بولنا ہی نہیں چاہتی کسی کو کچھ ایسا, میں تو کہتی ہوں احتیاط کریں. یہ تو اس یہاں ہماری قوم کو بتا دو نا کہ تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے, باہر چٹائیاں بچھا کے سو جائیں گے. بٹ خیر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج بھی جو ہے نا جو ایئر انڈیکس ہے وہ 280-290 پہ ہے. اچھا دوبارہ ایسے ہو رہا ہے آج بھی, آج کا بھی یہی ہے, بس بہتر ہی. لیکن میں نے رات دیکھا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, سورج وہ چاند اتنا خوبصورت نکلا تھا. 1100 سے 200 میں دیکھا نا, اس لیے آپ کو ہلکا چاند دکھ گیا. تو مجھے اتنا پیارا چاند لگا, اور لاہور تو مجھے چاند جیسا ہی لگا. نہیں سر بس چھوڑیں آپ, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. ایک بریک لیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی طریقے سے آپ نے لیبریٹ کیا ہے, اپنی اسٹورنگ کا اچھی طریقے سے علاج کروائیے جو کہ ممکن ہے, ورنہ آپ کی خود کی بھی زندگی تباہ ہوگی. جو آپ کے ساتھ سو رہا ہوگا اس کی بھی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. بچائیے خود کو اور آپ کے ساتھ سونے والے کو بھی. ایک بریک کے بعد